ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ کو جان لینی چاہیے۔ چونکہ یہ سیریز مکمل طور پر اسلامی موضوعات پر مبنی ہے، اس لیے اگر آپ کو شک یا یہ محسوس ہو کہ آپ تک غلط معلومات پہنچائی جا رہی ہے تو آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، اسلامک رینڈم فیکٹ سیریز کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسی سیریز ہوگی جو آپ تک نایاب سے نایاب معلومات پہنچانے کا سبب بنے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید 10 فیکٹس بتائیں گے، جیسا کہ آخر ہم سال میں 30 دن روزے ہی کیوں رکھتے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ تھی جو ہمیں 30 روزے رکھنے پڑتے ہیں، دنیا کا پہلا انسان کس طرح بنایا گیا، کیونکہ جس طرح ہماری پیدائش کا ایک پروسیس ہوتا ہے وہ اس طرح پیدا نہیں کیا گیا، جنت میں مرد اور عورتیں کس طرح رہیں گی، ان کی عمر کیا ہوگی، ان کا قد کیا ہوگا، ان کے کپڑے کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں کس دن کون سی چیز پیدا کی، انسانی دنیا کی عمر کتنی ہے اور کتنی گزر چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ فدق کیوں وقف چلا آ رہا ہے، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی پہلی بار کس نے اور کب بنوائی، مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن شہروں میں ہجرت کرنے کے آپشن دیے گئے، انسان اور آسمان کی ترکیب ایک جیسی کیسے ہے۔ اس سے پہلے یہ معلوماتی سفر شروع کیا جائے، ایک بار ویڈیو روک لیں اور درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ آخرت میں ہماری شفاعت کا باعث بن جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، 30 روزے۔ دوستو، ایک مرتبہ یہودیوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس بنا پر خدا نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا جس سے منع کیا گیا تھا تو وہ غذائیں 30 دن تک ان کے شکم میں موجود رہی، پھر مکمل طور پر ہضم ہو گئی اور اس کے اثرات ختم ہو گئے، لہٰذا 30 دن کے روزے ان کی ذریت پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل سے جو لذت اٹھائی تھی اس کے برابر دنوں میں بنی آدم بھوک اور پیاس کا مزہ چکھیں۔ اس کو نیگیٹو پوائنٹ پر مت سوچیے گا کہ جو ہمیں رمضان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں وہ سزا کے طور پر ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 2، تفسیر روح البیان میں یہ روایت ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی عورتیں اور مرد ہمیشہ 35 سال کے جوان رہیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ عمر 32 سال ہے۔ ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا، ان کی داڑھی نہیں ہوگی، سب کی آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی ہوں گی، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے کہ ان سب کا رنگ اوپر سے نظر آئے گا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ دبلے، نہ کمزور، اور نہ ان کے کپڑے میلے ہوں گے۔ فیکٹ نمبر 3، تفسیر نعیمی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا نے زمین ہفتے کے دن پیدا کی اور اس پر پہاڑ اتوار کے دن بنائے اور درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا اور بری چیزیں منگل کے دن پیدا کی، روشنی کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن زمین پر مویشی اور چوپائے پیدا کر کے پھیلائے، اور سب سے آخر میں جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد بالکل آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فیکٹ نمبر 4، پہلا انسان کیسے پیدا ہوا؟ تفسیر عزیزی میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین میں سے سیاہ، سفید، سرخ، ہری، نیلی، پیلی، میٹھی، کھاری، نرم، خشک اور ہر قسم کی ایک مٹھی بھر خاک لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر آ کر خاک اٹھانی چاہی، لیکن زمین نے سبب پوچھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کا حکم بتایا۔ زمین نے عرض کیا، اس سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک کو اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس آ گئے،
اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا، میں تو اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے انہیں جان نکالنے کا کام سونپ دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا، اب تم ہی اسے ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائے، چنانچہ اس پر 40 روز کی بارش ہوئی، 39 دن تو رنج و غم کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا، اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ ہے اور خوشی کم۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا سکھایا کہ یہ کھنکھنانے لگی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس گارے کو مکہ اور طائف کے بیچ وادی نعمان میں جو عرفات کے پہاڑ کے نزدیک ہے رکھ دے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں میدان عرفات کا حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر دستے قدرت پھیر کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان نکالے۔ واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، اب جو دیکھی تو حیرت میں پڑ گئے اور اس کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ وہ اس پتلے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی پتلے کو دیکھنے آیا اور اس کے چاروں طرف پھر کے بولا کہ اے فرشتوں، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور پیٹ بھر کھا لے تو چل نہ سکے۔ اس کھوکھلے پتلے سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا، ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطائف ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ پھر روح کو حکم ہوا کہ اس پتلے میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جائے۔ جب روح پتلے کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور اندھیرا پایا اور اندر جانے سے جھجک گئی۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پتلا جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔ یہی اب سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دڑ میں روح پہنچی ہی نہ تھی۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر انہیں سلام کرو اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری اولاد کون ہے؟ تب ان کی پشت پر دستے قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکالی گئیں اور آدم علیہ السلام کو دکھائی گئیں، اور انہیں مومن، کافر، منافق، مشرک، اولیاء، کتب اور انبیاء دکھائے گئے۔ اس پورے واقعے کی تصدیق آپ باقاعدہ طور پر اپنے علماء سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں خود پتہ ہو۔ فیکٹ نمبر 5، تفسیر مدارک اور تفسیر نعیمی میں ہے کہ اگر 1 سال لوگ کعبے کو خالی کر دیں گے تو کعبہ غائب ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ فیکٹ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہم 6 ہزارے میں پیدا ہوئے ہیں۔ فیکٹ نمبر 7، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغ فدق ابھی تک وقف چلا آ رہا ہے، کیونکہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور آج کچھ گھٹیا لوگ باغ فدق کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف کی جالی سلطان قائد بائی نے 879 ہجری میں نصب کرائی تھی۔ اسی سلطان نے گنبد خضرا جو کہ پہلے نیلے رنگ میں ہوتا تھا، اس پر سبز رنگ چڑھوایا تھا۔ فیکٹ نمبر 9، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے لیے 3 مقام مدینہ، کنسرین اور بحرین الہام کے ذریعے بتائے گئے تھے۔
کہ ان میں سے کسی ایک مقام کو آپ ہجرت کر جائیں۔ بعد میں مدینہ کی نشاندہی کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ فیکٹ نمبر 10، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انسان اور آسمان کی ترکیب ایک سی ہے۔ وہاں 7 آسمان ہیں، یہاں 7 اعضاء ہیں۔ آسمان میں 12 برج ہیں، انسان میں 12 سوراخ ہیں، یعنی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 نتنے، پخانے اور پیشاب کے 2 راستے، 2 چھاتیاں، 1 منہ اور 1 ناف۔ آسمان کے برجوں میں 6 شمالی ہیں اور 6 جنوبی۔ اسی طرح انسان کے 6 سوراخ دائیں طرف ہیں اور 6 بائیں طرف۔ آسمان میں 7 سیارے ہیں، انسان میں 7 قوتیں ہیں، یعنی سننے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، سمجھنے کی اور بولنے کی۔ تو دوستو یہ تھے آج کے 10 اسلامک فیکٹس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔